گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سارا مال حاضر کر دیا، اور جب سوال کیا آقا نے گھر سے کیا چھوڑ کے آئے ہو، عرض کیا ابقیت لکم اللہ ورسولہ، گھر میں خدا اور خدا کا محمد چھوڑ آیا ہو، باقی سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر رہا۔ سبحان اللہ۔ گویا ان کے مال خرچ کرنے پر غلبہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات۔ بڑے غور سے آخری 5 منٹ رہتے دیکھیے وہ ان کے چلنے کا انداز دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ چل رہے تھے، ایک ایسی جگہ آئی، آپ ذرا نہ ہٹ کے چلے پھر سیدھی راہ پر چلے، تو پوچھا کیا آپ کو ہٹ کے کیوں چلے ہیں؟ کہا ہوا یہ ہے، ہم ایک روز آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، جب آپ اس مقام پر آئے آپ ذرا راستے سے ہٹ کر چلے پھر صحیح وہ سیدھے راستے پر آ گئے، تو میں اس لیے ہٹ کر چلا ہوں تاکہ مصطفیٰ کی ادا کو دہرایا جائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں یہی عمر کے شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جگہ سواری روکی، وادی میں نیچے اتر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، تو دوستوں نے کہا آپ نے کوئی کام بھی نہیں ساری جام دیا، نہ کوئی پانی پیا، گئے ہیں پلٹ کے آئے ہیں کیوں؟ کہا یارو راز یہ ہے، اس مقام پر آقا نے اپنی سواری کو روکا، آپ وادی میں اترے، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ وہ کیوں اترے، میں اسی جگہ سواری کو روک کر وادی میں اتر کر پھر اس لیے آ رہا ہوں واپس تاکہ محمد کی ادا ہو رہا۔ حضرت فاروق اعظم کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، قاضی اعظم شفا کے لیے چٹیل میدان میں ہاتھ میں اونٹ کی مہار لے کر یدیر ناقتہ اپنی اونٹنی کو مسلسل گھما رہے ہیں، تو کسی نے کہا آپ اپنی اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا لا ادری الا انی رأیت رسول اللہ فعلہ ففعلتہ، میں اور تو کوئی بات نہیں جانتا، ادھر میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اسی چٹیل میدان میں اونٹ کی بہار پکڑ کر گھما رہے تھے، ان کے اونٹ گھمانے کا مدعا کیا تھا مجھے اس سے غرض نہیں، اسی جگہ اونٹ کی بہار پکڑ کر اس لیے گھما رہا ہوں تاکہ محمد کی ادا کو دہرائے۔ آقا علیہ السلام کی سنت کو دہرایا جائے، ان کی ادا پر عمل کر سکے۔ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کا راز یہ تھا، وہ اگر جہاد پر بھی جاتے مصطفیٰ علیہ السلام کے بال اپنی ٹوپی میں سی کر پھر وہ جہاد پر ٹوپی سر پر رکھتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان بالوں کے صدقے ہر جنگ کے اندر فتح۔ حضرت خالد بن ولید نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان سے پوچھا گیا، ایک جنگ میں ان کی ٹوپی گر گئی، تیروں تلواروں برچھیوں شکست سے بے نیاز ہو کر آپ کو بھی تلاش کر رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، حملے ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا خالد بن ولید آپ کمانڈر ہیں، آپ کو بھی تلاش کر رہے ہیں کیوں؟ کہا ٹوپی مل گئی جنگ جیت جائیں گے، ٹوپی نہ ملی جنگ ہار جائیں گے، تلاش کیا سر پہ رکھا خدا نے فتح دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا اس ٹوپی میں کیا تھا؟ فرمایا اس میں آقا علیہ السلام کے 2 بال مبارک تھے، موئے مبارک تھے، میں نے سی کے رکھے تھے۔ میں جس بھی جنگ میں جاتا ہوں کہتا ہوں یا اللہ خالد کی شجاعت کو نہ دے، مصطفیٰ کے موئے مبارک کے صدقے مجھے فتح تھا۔ کہا میری فتوحات کا راز یہ ہے، میں 20 سے زیادہ میں نے جنگیں لڑی، ہر جنگ میں اللہ نے مجھے فتح عطا کی ہے، اس کا راز یہ ہے کہ میں اپنے تلوار چلانے کے فن پر نازا نہیں ہوں، میں حضور کے بال مبارک کا صدقہ مانگتا ہوں، سر پہ رکھ کر جاتا ہوں، خدا ہر جنگ کے اندر مجھے فتح عطا کرتا ہے۔ آئیے پیغام یہ ہے، حضور علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر جاؤ۔ سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ حب نبیکم، فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کا عشق سکھاؤ، اپنے نبی کا انس چاہت اور محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیتہ ہی، فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو حسنین کریمین کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو سیدہ زہرا کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو میری کل ازواج مطہرات کی محبت سکھاؤ جو میری اہل بیت ہیں۔ فرمایا وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔
آج آپ کے نام کا ہی پیغام ہے، ہمیں خود بھی قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر اس قرآن مجید کو اپنی اولادوں کو بھی ہمیں پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس میں غور اور فکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ثواب عطا کرتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے عمر بھر یہی درس دیا ہے کہ لوگوں اللہ کی محبت اپناؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اپناؤ۔ اگر یہ محبت آ جائے تھوڑا سا بھی عمل ہوگا انسان کی ضمانت اور بخشش کے لیے کہ دو محبتیں کافی ہیں۔